جڑواں بہنیں، ایک حقیقت پر مبنی کہانی۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی کا تعلق دو جڑواں بہنوں سے ہے۔ انہی میں سے ایک بہن کی زبانی میں یہ کہانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ زندگی کبھی کبھی امتحان لیتی ہے، یہ تانیہ کہا کرتی تھی، اور میں جواب دیتی، زندگی کبھی کبھی نہیں بلکہ ہر قدم پر امتحان لیتی ہے۔ عقل اور حوصلے کے ساتھ اس امتحان میں کامیاب ہوا جاتا ہے۔ وہ کہتی، اس کامیابی کا فارمولہ تو بتاؤ۔ یہ کہ کسی پر اعتماد نہ کرو اپنی ذات کے سوا، کیونکہ کشتی اپنے زور بازو سے ہی پار لگا کرتی ہے۔ اس نادان نے میری بات کو سنجیدگی سے نہ لیا، بالآخر ایک دن اس کی محبت کی ناؤ بیچ بھنور میں ڈوب گئی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میں منافع میں رہی اور وہ گھاٹے میں، لیکن یہ میری بھول تھی۔ وہ ہار کر بھی جیت گئی اور میں جیت کر بھی ہار گئی۔ یہ محبت کی بازی تھی، میں عقل سے کھیلی تھی، لیکن عقل برتر ہونے کے باوجود جنون کے ہاتھوں شکست کھا جائے گی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ تانیہ میری ایک ہی بہن تھی، ہم یکجان دو قالب تھے، ہم جڑواں اور ہم شکل تھیں۔ ہماری پہچان کو والدہ الگ الگ رنگوں کے کپڑے پہناتی تھیں۔ صرف ایک فرق تھا کہ تانیہ کی پشت پر تل تھا، اس کے سوا ہم میں کوئی فرق نہ تھا۔ جب ہم بڑی ہو گئیں تو ساتھ اسکول جانے لگیں۔ لڑکیاں اور ٹیچرز اکثر دھوکہ کھا جاتی، کیونکہ ایک سا یونیفارم پہننے کی وجہ سے ان کو پہچاننے میں دقت ہوتی۔ تبھی میں اپنی کلائی میں پڑی چوڑی دکھا دیتی کہ میں ثانیہ ہوں اور وہ تانیہ ہے۔ کلاس ٹیچر نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے تانیہ کو بی سیکشن میں کر دیا۔ کالج میں بھی یہی مسئلہ تھا۔ شکل و صورت کے ساتھ ساتھ بات چیت، رنگ ڈھنگ، سبھی کچھ تو ہم جڑواں بہنوں کا ایک جیسا تھا۔ ایک روز میں کالج نہ گئی، تانیہ کو اکیلے جانا پڑا، اس کو رجسٹر کی ضرورت تھی۔ چھٹی کے بعد کالج کے قریب ایک اسٹیشنری شاپ پر رجسٹر خریدنے گئی تو وہاں ایک نوجوان سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس کا نام ضیاء تھا۔ جانے کیسے میری بہن کی اس کے ساتھ سلام دعا بڑھی اور پھر دوستی ہو گئی۔ تانیہ نے مجھ سے یہ راز چھپا رکھا۔ ضیاء خوبصورت اور مالدار تھا۔ تانیہ اس کے چکر میں آ گئی، کسی نہ کسی بہانے گھر سے تنہا جانے لگی اور ضیاء سے قریبی پارک میں ملنے لگی۔ بہانے روز نہیں چلتے، تبھی امی نے نوٹ کر لیا۔ میں نے بھی پوچھ گچھ کی کہ ہماری سہیلیاں تو مشترکہ ہیں، تم کس سے ملنے نکلتی ہو؟ کہنے لگی، ہمارے سیکشن الگ ہیں تو میرے سیکشن کی ہیں، کیا وہ میری دوست نہیں ہو سکتی؟ اور تمہاری وہ کیسے سہیلیاں ہوئیں؟ نوٹس وغیرہ کے سلسلے میں کبھی نہ کبھی ان کے گھر جانا پڑتا ہے۔ رابعہ اور ذکیہ کے گھر تو ہمارے ہی محلے میں ہیں، تم بھی ساتھ ہو لیا کرو۔ مجھے تمہارے سیکشن کی لڑکیوں کے گھر جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن جان لو یہ تمہارا روز روز کا آنا جانا رنگ لائے گا۔ ابو کو پتہ چلا تو کالج سے اٹھا لیں گے۔ میرے ڈرانے سے تانیہ سہم گئی، بولی، ثانیہ تمہاری قسم، بہت اچھا لڑکا ہے، ایک بار ملو گی تو میری پسند کی داد ہوگی، تم ملو تو صحیح۔ میں نہیں ملوں گی محترمہ، اور تم بھی باز آ جاؤ ورنہ پچھتاؤ گی۔ مجھے اس سے محبت ہے ثانی، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ وہ روحان سی ہو گئی، کیسے مدد کر سکتی ہوں میں تمہاری، جب مجھے کچھ قصہ کا سر پیر معلوم ہی نہ ہے؟ اور تو سب ٹھیک ہے، مگر شادی کا تذکرہ نہیں کرتا۔ پھر تو الو بنا رہا ہے، وہ میری بولی بہن کو۔ میں نے کہا، باز آ جاؤ ورنہ اماں سے شکایت کر دوں گی۔ اگر میں نہ ملوں تو قسمیں دیتا ہے، مجھے بھی چین نہیں ہے۔ ثانیہ پلیز میری مدد کرو، وہ لجانے لگی۔ اچھا پھر ایک شرط پر کہ تم اس کو صاف صاف کہہ دو کہ سیدھے صبح اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھجوائے۔ میں اماں سے تمہاری سفارش کروں گی۔ ایسے رشتے کا خود سے کہوں جرأت نہیں ہوتی، بات لبوں تک آ کر رہ جاتی ہے۔ تم مل لو نا ثانیہ پلیز، کل پارک میں 4 بجے شام چلی جانا۔ تم اس کو بے شک نہ پہچانو، وہ تم کو پہچان لے گا، ہماری ایک جیسی شکلیں ہیں۔ تم میرا سوٹ پہن کر جانا، ٹھیک ہے؟ مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ دیکھوں میری بہن کا سرما ہے کیسا۔ پارک ہمارے گھر کے سامنے ہی تھا۔ اگلے روز ٹھیک 4 بجے جوں ہی پارک میں داخل ہوئی، ایک سراپا منتظر خوبصورت نوجوان مسکراتا ہوا میری جانب آیا۔ سمجھ گئی کہ یہی ہیں وہ موصوف۔ اس سے قبل کچھ کہتی فرمایا، شکر ہے کہ آج وقت پر آ گئی ہیں، ورنہ تو انتظار کرواتی ہو۔ تبھی میرے دل میں خیال آیا، کیوں نہ تانیہ ہی بن کر ملوں۔ اس کے دل و دماغ میں کیا ہے، میری بہن کے لیے ذرا جانچ پرکھ تو لوں۔ جب وہ مجھے تانیہ سمجھا تو میں بھی تانیہ بن کر ملی۔ ضیاء بہت باتونی نکلا،
پہلی ہی ملاقات میں جان لیا کہ اس پر میری بہنا کے حسن کا جادو چل چکا ہے۔ وہی بزدل اور ڈرپوک ہے، ورنہ ضیاء سے شادی کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج میری اس کے ساتھ پہلی ملاقات تھی، لہٰذا گھر میں مہمانوں کا بہانہ بنا کر جلد واپس آ گئی۔ تانیہ منتظر تھی۔ میں نے کہا، تم نے صحیح کہا، دولت مند بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ایسا رشتہ ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے۔ آج تو اس سے مختصر بات کی ہے، جان پرکھ رہی تھی۔ 2-4 ملاقاتوں میں شیشے میں اتار لوں گی۔ سر کے بل آئے گا وہ تمہارا رشتہ لینے، اپنے والدین کو بھی لائے گا، یہ تو مجھ پر چھوڑ دو۔ 2-4 بار اور مجھے ملنے دو اس سے۔ میں اپنی بہن سے زیادہ شوق اور دلیر تھی۔ ضیاء بھی پرکشش تھا، اس میں ہر وہ خوبی موجود تھی جس کی آرزو کوئی لڑکی کرتی ہے۔ وہ مہذب تھا، اچھے گھرانے سے تھا اور گاڑی بھی اس کی شاندار تھی۔ اگلے روز اس کی گاڑی میں بیٹھی تو لطف آ گیا، یوں لگا جیسے کسی اور دنیا کی سیر کر رہی ہوں۔ خدشہ تھا کہ یہ واقعی میری بہن کو بے وقوف نہ بنا رہا ہو۔ وفا اگر اس میں نہ ہوئی تو عہد کر لیا کہ اگر ایسا ہوا میں نے بھی تڑپا نہ دیا تو ثانیہ نام نہ ہوگا میرا۔ تانیہ صرف پارک میں 2-4 گھنٹے مل کر آ جاتی تھی اور میں اس کی گاڑی میں کچھ اور آگے کو جانے لگی۔ تانیہ بن کر ملتی تھی، مگر تانیہ سے اس کی سابقہ ملاقاتوں میں کیا باتیں ان کی آپس میں ہوتی رہی تھیں، ان کی تفصیل مجھے معلوم نہیں تھی۔ جب وہ گزری ہوئی کسی بات کا ذکر کرتا میں چپ سادھ لیتی۔ 1-2 ملاقاتیں تو میں نے تانیہ بن کر نبھا دیں، مگر اب وہ کچھ تذبذب میں تھا۔ کہتا کہ تم کچھ بدلی سی لگنے لگی ہو، بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو جاتی ہو، کیا تمہیں کوئی میری بات بری لگ جاتی ہے؟ نہیں ضیاء، سوچتی ہوں اگر قسمت نے ہمیں جدا کر دیا تو کیا ہوگا؟ کہنے لگا، یہ نہیں ہو سکتا، میں جان دے دوں گا، جب تم کہو اپنے والدین کے ساتھ تمہارا ہاتھ مانگنے آ جاؤں گا۔ تمہارے والدین جو بھی شرائط رکھیں گے ہم منظور کر لیں گے۔ میں نے خوشخبری تانیہ کو سنائی، وہ کھل اٹھی، کہنے لگی، ہم کامیاب ہو گئیں، اب تم بھی ذرا نڈر بنو، میں روز روز تو یہ ڈرامہ نہیں کھیل سکتی۔ اس نے اقرار کر لیا ہے شادی کے لیے، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ بات کروں امی سے؟ وہ ڈرپوک بولی، ابھی نہیں ثانیہ، پیپرز ہو جائیں، ایسا نہ ہو امی ابو اڑچن ڈال دیں اور میں پرچے بھی نہ دے سکوں۔ میں نے کہا، جیسی تمہاری مرضی، مگر یہ روز روز تمہارا پارک جا کے بیٹھنا کچھ درست بات نہیں۔ تو پھر تم ساتھ دو، ایک بار میں اس سے ملنے چلی جاؤں تو دوسری بار تم جاؤ، تاکہ وہ ہم سے جڑا رہے اور امی کو بھی شک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، تمہاری خاطر یہ قربانی دینی ہی ہوگی، مگر زیادہ دن میں ایسا نہیں کر سکوں گی۔ اب کبھی کبھی میں اور کبھی ثانیہ جاتی، اپنی بہن کی محبت میں اس راز کو اب تک ایک امانت کی طرح نبھا رہی تھی۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد میں نے صاف تانیہ سے کہہ دیا، اگر اس کی قسمت میں میرا بہنوئی ہونا لکھا ہے تو یہ بات اخلاقاً درست نہیں کہ میں اس کے ساتھ تم بن کر ملتی رہوں۔ یہ ڈرامہ اب ختم کرنا پڑے گا، آج کے بعد میں اس سے ملنے نہ جاؤں گی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، تم صحیح کہتی ہو، ہمیں اسے بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، شادی کے بعد وہ کیا سوچے گا؟ اب تانیہ ہی ضیاء سے ملنے جاتی۔ عجیب بات تھی کہ جب وہ جاتی میرا کسی کام میں دل نہ لگتا، بے چینی سی محسوس ہوتی، جی چاہتا کہ اس کی جگہ میں ہی جاتی۔ ہم اس کی کہی ہر بات ایک دوسرے کو بتایا کرتی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا، کب تک انتظار کرواؤ گی؟ میں نے امی سے بات کر لی ہے اور انہوں نے ابو سے، اب وہ لوگ تم کو دیکھنے تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں۔ تانیہ نے بتایا تو اس کی ہنسی کا ساتھ دینے کی بجائے میں پھیکی پھیکی مسکراہٹ سے اسے تکنے لگی، جیسے کہ اس بات سے میرے دل پر زخم پڑ گیا ہو۔ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں تو اپنی بہن کی ہمراز بنی تھی، اس کا مسئلہ حل کرنے چلی تھی۔ ضیاء سے اس لیے ملی تھی کہ اس کو اپنی بہن سے شادی کے لیے راضی کر سکوں، کیونکہ وہ بہت کم ہمت تھی، اپنی بات خود نہ کر سکتی تھی۔ اب جب کہ اس ڈرامے میں میرا کردار باقی نہ رہا تو دل ڈوبا جاتا تھا، لگتا کہ میں خود ضیاء سے محبت کرنے لگی ہوں، اس کے بغیر نہ رہ سکوں گی۔ میری معصوم بہن میرے دلی جذبات سے بے خبر اب بھی اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کہہ جاتی تھی اور میں اس سے اپنا آپ چھپا رہی تھی۔ انہی دنوں ہمارے گھر ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ انہوں نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو امی سے کہا، دونوں میں سے جو بھی دے دیں ہمیں قبول ہے، ایک جیسی ہی تو ہیں دونوں، ان میں تو رتی بھر فرق نہیں ہے۔ ایک دن جب کہ تانیہ ضیاء سے ملنے گئی ہوئی تھی، میں نے امی سے کہا، ایک بات آپ کو بتانی تھی، ان دنوں تانیہ ایک غلط قسم کے لڑکے سے ملنے لگی ہے، امی آپ جلدی سے اس کی شادی کر دیں، ایسا نہ ہو کوئی غلط بات ہو جائے اور رسوائی ہو، وہ لڑکا لفنگا اور آوارہ سا ہے، تانیہ نے مجھے ملوایا ہے،
آپ اس کو بالکل بھی یہ مت بتائیے گا کہ میں نے آپ کو اس بات سے آگاہ کیا ہے، ورنہ وہ عمر بھر مجھ سے نفرت کرے گی۔ امی نے وعدہ کیا کہ وہ میرا ذکر تانیہ سے نہ کریں گی، مگر امی بیچاری اتنی خوفزدہ ہوئیں کہ جھٹ پٹ اس کی بات منان سے پکی کر دی۔ اس کو تب بتایا جب آخری بچہ ہو گیا۔ اب میں پھر سے ضیاء سے ملنے لگی، جبکہ تانیہ پر گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی تھی۔ میں نے ضیاء کو نہ بتایا کہ میں تانیہ نہیں ہوں بلکہ میری بہن ہے اور اس کی منان سے شادی طے ہو چکی ہے۔ وہ اب بھی یہی کہتا تھا کہ بتاؤ کب لاؤں اپنے والدین کو، اور میں جواب دیتی چند دن ٹھہر جاؤ، میری بہن کی شادی ہونے والی ہے، والدین اس کے فرض سے سبق دوش ہو لیں تو پھر ان کو لانا۔ ادھر تانیہ رو رو کر کہتی تھی میری بہن میری مدد کرو، ضیاء سے کہو کہ رشتہ طلب کرنے والدین کو لے کر آئے۔ میں نے پہلے اس کو جھوٹی تسلیاں دی، پھر بتایا کہ وہ بدل گیا ہے، اس نے منع کر دیا ہے کہ اس کے والد نہیں مان رہے ہیں۔ بیچاری تانیہ مایوس ہو گئی، اس کو ضیاء سے ملاقات کا موقع نہ مل سکا۔ خدا جانے میرے اندر کی خود غرض لڑکی نے ایسا کیوں کیا کہ بہن کا بھی احساس نہ کیا۔ آخر وقت تک ضیاء کو نہ بتایا کہ میرے جیسی میری ہم شکل اور بھی بہن ہے، اور وہی تانیہ ہے، میں نہیں ہوں۔ مجھ جیسی بہن پر اعتبار کر کے تانیہ کسی اور کی ڈولی میں روتی دھوتی رخصت ہو گئی۔ رخصتی کے وقت اسے روتا دیکھ کر میرا دل بیٹھا جاتا تھا۔ بالآخر وہ وقت گزر ہی گیا۔ اب میرا رشتہ صاف تھا۔ تانیہ بھی آ کر بیرون ملک چلی گئی۔ ادھر وہ گئی، ادھر میں نے ضیاء سے کہا کہ رشتے کے لیے والدین کو بھیجو۔ اس کے والدین آئے، مجھے دیکھا اور پسند کر لیا۔ میرے والدین ضیاء سے ملے، اس میں کیا کمی تھی جو انکار کرتے۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ تانیہ میری شادی میں شامل نہ ہو سکی کہ امریکہ سے جلد لوٹنا ممکن نہ تھا۔ شادی والے دن ضیاء نے مجھ سے شکوہ کیا کہ تم نے مجھے کیوں اپنا غلط نام بتایا تھا، جبکہ تمہارا نام تانیہ نہیں ثانیہ ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے غلط نام نہیں بتایا تھا، تانیہ میری بہن ہے، تمہارے والدین نے مجھے دیکھا اور پسند کر لیا، تانیہ کی تو شادی ہو چکی ہے۔ میں نے بتایا تھا نا، میری بہن کی شادی ہونے والی ہے، وہ بیرون ملک ہے، شادی میں شریک نہیں ہو سکی۔ میں نے شادی کے بعد بھی ضیاء کو نہ بتایا کہ تانیہ اور میں ہم شکل مگر دو الگ الگ وجود ہیں۔ قدرت نے بھی یہ موقع فراہم کر دیا کہ شادی کے دن وہ ضیاء کے سامنے نہ آ سکی۔ میری شادی کی تصویریں امی نے تانیہ کو بھجوائیں تو اسے غش آ گیا۔ بعد میں منان نے فون کر کے امی کو بتایا کہ یہ تصویریں دیکھ رہی تھی کہ اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ سن کر میں رو پڑی تھی، مگر وہ مجھ سے زیادہ باہمت نکلی۔ میں نے اس کا سکھ چین چھینا مگر اس نے اف نہ کی۔ میرے لیے قربانی دی، راز کو راز ہی رکھا، کبھی ضیاء پر ظاہر نہ کیا، اور نہ میرے گھر آئی۔ آج وہ اپنے گھر میں خوش ہے، مگر میں بہن کی محبت کی شکست کا بوجھ زیادہ دنوں تک نہ اٹھا سکی اور سوچ سوچ کر بیمار پڑ گئی۔ آج میں کینسر کی مریضہ ہوں، میری روح تک اس سے شرمندہ رہے گی۔ نہ جانے اگلے جہان جب ہم ملیں گے تو میں کس طرح اس کا سامنا کر پاؤں گی۔ تانیہ صاحب اولاد ہے، لیکن میں اس نعمت سے محروم ہوں۔ میری جھولی ممتا کی خوشیوں سے خالی ہے۔ سوچتی ہوں شاید قدرت کو اسی کا بھلا منظور تھا۔ یہ اس کا انصاف ہی ہے کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا پھل اسے ملتا ہے۔ دعا ہے کہ مجھ سی بہن خدا کسی کو نہ دے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔